الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اطاعت تنظیمات مدارس پاکستان کے رہنماؤں مفتی محمد تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان دیگر نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے مدارس کی رجسٹریشن کا عمل فوری شروع کیا جائے۔ دینی مدارس نے ملکی سلامتی اور مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے، کبھی ملکی استحکام و سلامتی کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا۔ ہر مشکل موقع پر مسلح افواج کی حمایت اور ہمیشہ دہشت گردی اور فساد کی مخالفت کی ہے۔ اس کے باوجود مدارس کو حلیف کی بجائے حریف سمجھنا اور منفی تاثر لینا افسوسناک ہے۔ آرمی چیف مدارس سے متعلق بیان کا نوٹس لیں۔ پاکستان کے طول و عرض میں قائم ہزاروں مدارس ایک منفرد روایت، شناخت اور نظام رکھتے ہیں۔ ان مدارس سے لاکھوں طلباء اور اساتذہ وابستہ ہیں اور تسلسل کے ساتھ یہ وابستگی آگے بڑھ رہی ہے اور پاکستان کے معاشرے میں گوناگو اثرات کے ساتھ نمایاں ہو رہی ہیں۔ مدارس میں بیک وقت لاکھوں طلباء کو تعلیم کے ساتھ رہنے سہنے، کھانے پینے اور علاج معالجہ کی تمام تر سہولتیں مفت فراہم کی جاتی ہیں، اور ان سہولتوں سے مستفید ہونے والے ان لاکھوں افراد میں بیشتر غریب گھرانوں کے بچے اور متعلقین شامل ہوتے ہیں۔ اگر مدارس ان کو نہ سنبھالیں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ریاست پر پہلے سے پڑے ہوئے بوجھ میں مزید کس قدر اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں شرح تعلیم و خواندگی بھی ہمیشہ سے ایک اہم مسئلے کے طور پر موجود رہی ہے۔ ریاست کے وسائل پون صدی سے زیادہ عرصے گزرنے کے باوجود ملک کے تمام حصوں میں تعلیم کی معیاری اور مناسب سہولتیں فراہم کرنے سے قاصر اور عاجز ہے۔ ریاسی سرپرستی میں جیسے تیسے چلنے والے نظام تعلیم اور اس سے وابستہ تعلیمی اداروں کا حال بھی انتہائی ابتر ہے، جس کی وجہ سے ملک میں تعلیم کی مجموعی صورتحال بھی کسی صورت تسلی بخش نہیں ہے۔ ایسے میں یہ دینی مدارس ہیں جو اپنی لگن سے ملک کی مجموعی شرح خواندگی بہتر بنانے میں بہت بڑا اور قابل قدر کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ وہ مشینری جذبے سے بغیر کسی صلح و ستائش کی تمنا کے کر رہے ہیں۔ دینی مدارس کا نظام مفت تعلیم کے ساتھ بڑی تعداد میں قوم کے بچوں کو مفت زندگی کی سہولتوں اور ان کے لیے روزگار کے لگے بندے ایک بڑے شعبے اور وسیلے کی فراہمی پر مشتمل ہے۔ مدارس میں لاکھوں طلباء مفت تعلیم پانے کے بعد مختلف شعبوں میں دینی خدمات سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ ایک بڑے پیداواری سرکل اور معاشی سرگرمی کا بھی حصہ بن جاتے ہیں۔ یوں پاکستان کے مدارس کا نظام نہ صرف قومی شرح خواندگی میں اضافے کا باعث ہے بلکہ ملکی معیشت میں بھی اپنا حصہ شامل کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ نظام کسی طرح بھی ریاست کے لیے بوجھ نہیں ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اس کی ایک نظریاتی شناخت اور نظریاتی بنیاد ہے جو اس کے وجود کو جواز فراہم کرتی ہے۔ نظریہ پاکستان نہ صرف پاکستان کے وجود کا سبب ہے بلکہ اس کی بقا کا بھی ضامن ہے۔ یہ نظریہ پیش نظر تھا تو یہ ریاست وجود میں آئی تھی۔ اس نظریے سے تعلق کی آنچ مدھم پڑ گئی تو ریاست کا ایک بازو سکوت ڈھاکہ کی شکل میں کٹ گیا۔ یہ نظریہ اب اور آئندہ جب بھی حاکم بدان کمزور پڑے گا تو اس کے منفی اثرات ظاہر ہو کر رہیں گے۔ نظریہ پاکستان کی اس روحانی طاقت کو پاکستان کی دفاعی قوت بھی بخوبی سمجھتی ہے، کیونکہ دفاع وطن کا محرک جذبہ اسے یہ نظریہ ہی فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کے دینی مدارس ریاست کے اسی اساسی نظریے اور اس کے وجودی تشخص کے پاسبان ہیں۔ مدارس میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ پاکستان کے نظریاتی وجود کو ہی بڑھاوا دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مدارس کا وطن عزیز کے دفاعی اداروں کے ساتھ شروع سے ہی قریبی رشتے رہے ہیں، جو ہمیشہ ہی نظریہ پاکستان کی نظریاتی مخالفین کو کھٹکتے رہے ہیں۔ اہل مدارس سمجھتے ہیں کہ مدارس کو بے جا تنقید کا نشانہ بنانا، ان کو تنگ کرنا
ان کے لیے مشکلیں کھڑی کرنا اور ان کا دائرہ محدود کرنا بیرونی ایجنڈا ہے، جس کا مقصد دراصل ریاست پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ آج کے کفر اور الحاد مسلمانوں کے تعلیمی نظام کے درپے ہے۔ پاکستان کے نظام تعلیم کی بات درست کرنے کے لیے آئے روز ہمارے اخبارات بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ مسلسل شائع ہونے والی ان خبروں سے ہر ذی شعور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ عالم کفر امریکہ، برطانیہ، اسرائیل کو ہمارے دینی نظام تعلیم سے آخر ایسے کون سے خطرات لاحق ہیں جن کی وجہ سے وہ ہماری حکومت کے ذریعے ان میں ہر قیمت پر اصلاح و ترامیم کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ مسلمانوں کو خالص اسلامی تعلیمات سے دور کرنے اور ملحدانہ افکار و نظریات کا حامل بنانے کے لیے اس وقت دو طریقے اپنائے جا رہے ہیں، جن کو جدید استعماری اصطلاح میں ہارڈ پاور اور سافٹ پاور کہتے ہیں۔ اس اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مد مقابل کو سختی کے ساتھ کسی نقطہ نظر اپنانے پر مجبور کرنے کی بجائے ایسے طریقے استعمال کیے جائیں جن میں شعور کے بغیر وہ از خود ہی ان ترجیحات کو اپنے فکر و عمل میں اپنا لے جو اس کا حریف اس سے چاہتا ہے۔ گویا آسان الفاظ میں جنگی یا حریفانہ حکمت عملی کی بجائے غیر محسوس طریقے سے مقابل کے عقیدہ نظریہ میں ایسی ترمیم روب عمل لائی جائے جس کے بعد وہ اپنے مقابل کے ذہن ہی سے سوچنے لگ جائے اور مزاحمت کی ضرورت ہی نہ رہے۔ پاکستان میں افکار نظریات کی تبدیلی کے لیے آج کل سافٹ پاور کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ ملکی بین الاقوامی میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے نقطہ نظر کو متاثر کیے جا رہا ہے۔ جھوٹے بیانات، منفی پروپیگنڈے، سروے، معلومات اور اعداد و شمار سے مسلمانوں کو ذہنی طور پر مرعوب اور آستہ صبر نظریات کا قائل بنایا جا رہا ہے۔ مختلف سیاسی وفود یا سیاسی بیانات کے ذریعے ملک میں مخصوص فضا سازگار کی جا رہی ہے جس سے ملک کی نظریاتی سرحدوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر دینی مدارس نصاب و نظام پر ایک غیر جانبدارانہ اور حقیقت پسندانہ نظر ڈالی جائے تو یہ بات واضح طور پر سامنے آئے گی کہ دینی مدارس کے نصاب نظام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ مدارس ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ دراصل جدید پروپیگنڈے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ دشمن کو مارنے کی بجائے اسے برا نام دو اور برا نام دینے کے لیے پروپیگنڈا میں ہر حربہ استعمال کرو۔ آج بھی استعمار اس حکمت عملی کو مسلمانوں کی تہذیبی زندگی پر حملہ کرنے کے لیے بروئے کار لا رہے ہیں اور ان کی دینی دستگاہوں کو دنیا بھر میں دہشت گرد یا دہشت گردوں کی پناہ گاہیں قرار دینے میں لمحہ بھر کا بھی توقف نہیں کرتے۔ حالانکہ مدارس دینیہ کے ذمہ داران نے فرقہ وارانہ دہشت گردی کی ہمیشہ مذمت کی ہے۔ وہ دہشت گردی کو خواہ مذہبی ہو یا لسانی اور علاقائی، ملک کی یکجہتی، امن و سکون اور معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے زہر قاتل سمجھتے ہیں۔ مدارس دینیہ 150 سال سے قائم ہیں۔ فرقہ واریت کو مدارس کی پیداوار کہنا سراسر خلاف واقع ہے۔ وفاق کی طرف سے بار بار یہ پیشکش دہرائی جا چکی ہے کہ اگر حکومت کسی مدرسہ کو دہشت گردی ملوث سمجھتی ہے تو ٹھوس ثبوت کے ساتھ اسے منظر عام پر لائے۔ ہم حکومتی کارروائی سے پہلے اس کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کریں گے، مگر ابھی تک حکومت کسی دینی ادارے کے خلاف کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکی، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مدارس دینیہ کا دامن ہر قسم کی دہشت گردی سے پاک ہے۔ یہ دراصل اسلام دشمن یہودی لابی کے پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے، اور وہ سیکولر طبقہ جو یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے وہ در حقیقت پاکستان میں دینی مدارس کی تباہی پر مبنی امریکی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام دینی مدارس کا بنیادی تصور تفقہ فی الدین ہے۔ قرآن مجید میں قتال آیات کے درمیان میں ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کرے، اور یہ دینی مدارس اسی آیت کی عملی نمونہ ہیں جن کا مقصد صرف تفقہ فی الدین ہے۔ البتہ بر صغیر پاک ہند میں برطانوی استعمار نے دینی مدارس کو گوش میں محبوس کر کے اور نئی نبوت ایجاد کر کے ان میں مذہبی تعصبات کی پرورش کی، جس کے نتیجے میں مسائل، اصول و فروع کی تمیز کیے بغیر مناظروں کے ذریعے عوام کو بھی الجھانے کی سازشیں ہوتی رہی ہیں۔ تاہم ہمارے روایتی نظام تعلیم کو دہشت گردی سے منسلک کرنا سراسر یہودی لابی کا پروپیگنڈا اور سیکولر بے دین طبقے کی کارستانی ہے، کیونکہ یہ چیز اسلامی تعلیم کی بنیادی تصور کے خلاف ہے۔ اتحاد تنظیمات، مدارس کی رہنماؤں اور ملک کی مقبول دینی قیادت نے جو کچھ کہا ہے یہ ان کے درد کا ترجمان ہے،
اور اس فکر کا غماز کہ خدا نخواستہ مدارس کو کمزور یا ختم کر کے ملک کو خاتم بدان کسی بڑے حادثے اور سب سے بڑھ کر شناخت کے بحران سے دوچار کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اور مقتدر ادارے جیسے کہ اتحاد تنظیمات مدارس کے زعماء نے بھی بڑے درد کے ساتھ کہا ہے، مدارس کو حلیف کی بجائے حریف کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ مدارس نظام کو مزید بہتر بنانے، رجسٹریشن سمیت دیگر انتظامی معاملات میں کھلے دل سے معاونت اور ہر طرح سے مدارس کو سہولتیں فراہم کرنے پر توجہ دیں۔ اسی تعاون سے سیکورٹی خدشات اور انتہا پسندی جیسے مسائل کے حل کی راہ بھی کھولے گی، اور ریاست کا یہ کردار انشاءاللہ تعالی ملک و قوم کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ اس بیان کردہ بحث اور بیانات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دینی مدارس صرف دینی علوم کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہیں اور ہر قسم کی اندرونی بیرونی دہشت گرد سرگرمیوں سے پاک ہیں۔ مغربی دنیا اور سیکولر ذہن کے لوگوں میں دینی مدارس کے بارے میں جو غلط فہمی پائی جاتی ہے اس کی اصل وجہ جہاد اور دہشت گردی میں فرق نہ کرنا ہے اور دہشت گردی کی واضح تعریف کا نہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔